اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں، انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے، اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے، اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے وہ خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو. اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے، اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، یہ اتنے سارے ہیں بھائی، اتنے سارے دوست ہیں تیرے، ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا، تھے یہ لوگ ایمان والے، چاہے ظالم تھے، بدعمل تھے، لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہا ہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے، یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا، لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا، تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا، یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ. تو آج کیا کر لے، تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا، وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ. لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے، اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا. وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام، یہ والا اتنی دفعہ، وہ والا اتنی دفعہ، وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ، وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ. یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور. ایسے ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے، یہ چیزیں کم. میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا. پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کا دعاؤں میں دل لگتا ہے، بہت دعائیں مانگتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ ہم جوان ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں. تو میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر، ٹھیک ہے نا، دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے. تو جب بیت اللہ پہنچے، ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی، ذرا قریب گئے. یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی وہیں ٹھہر جاؤ، شروع ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے. بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں، اور قریب چلے جائیں. کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں. پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں. تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا. لوگ کیا کرتے ہیں، یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر
پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا تو یوں وہ جو ٹکرا بھی جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائیں، قریب جا کے دعا مانگیں. تو ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا شروع کی، میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ میں، ہم نے کہا چلو ہم بھی مانگتے ہیں. تو وہ اتنی دیر تک حالانکہ کمر میں بھی تکلیف، بیماریاں بھی ہیں، شوگر بھی ہے، تو بالآخر میں نے ہتھیار ڈال، میں نے کہا میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور میں پھر اب بیٹھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی کہ وہ بولیں کہ میری عمر زیادہ ہے اور یہ دیکھو ابھی جوان، شادیاں تو کرتا رہتا ہے، تو یہ کیا شادیاں کرے گا جو اب کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی دیر. تو وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں بیٹھ گیا واقعی. تو کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. مرکز میں، تبلیغی مرکز میں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا صبح اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی ہے اور ظہر کی نماز میں اٹھے. اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی اور کب اٹھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعاؤں میں دل لگتا تھا. اب بتائیں دعا مشکل عبادت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی، اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو. مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو، مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس قدر فائدہ ہوتا ہے، آپ مانگنا شروع کریں زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو، یہی طریقہ ہے نا بھائی. آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو، اسی سے دوستی ہوگی نا. اب آپ بتا رہے ہیں یہ میرا جگری دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے، میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا، تو کیا کرتے تھے آپس میں کوئی بات چیت ہوتی تھی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں، تو پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں. دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت. دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہی نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے. معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ بھاڑ میں جائے قبول ہونا، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، تعلق بحال ہے ہمارا اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے. جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو، یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے، وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے. جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانے پڑھیں آپ، بچپن میں نابینا ہو گئے، والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی، پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا. تو رات کو مصلے پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے، اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے. اتنا مانگا ہے کہ روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی، خواب آیا، 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے. جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی. تو جاہلوں سے نہیں الجھتے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے. کیوں قیام کرتے ہیں؟ والذین یقولون، اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے گا. نا 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 نا، ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا،
کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے. اور دوسرا جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا نا, ایسے باغات, ایسی نہریں, ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. موت تو دور کی بات, تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے, ایسی نعمتیں. خود سوچو نا جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں, شدید بھوک لگی ہوئی ہو ٹائٹ والی, اور گرم گرم نہاری آئے اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا, اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر, کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھو, جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا. تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا. افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے, کیسا مزہ آتا ہے. دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. کمارا آدمی پہلے زمانے میں, اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کماروں نے شروع کر دیے ہیں, ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے چھین لی ہے ان کماروں سے. پہلے اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں, ورنہ پہلے زمانے میں, اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا, دن گن رہے ہوتے تھے, تاریخیں گن رہے ہوتے تھے, گھنٹے, منٹ, سیکنڈ. کیوں بھائی, ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے. کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں, یہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی. میں لیڈی کو, وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست, وہ لیڈیز کہتے تھے, ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے, تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ. تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو, تو خوشی سے کیا ہو جاتا تھا, پاگل. تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, حور مقصورات فی الخیام, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں. اس لیے جو کمارے چھڑے چھاٹ ہے نا, نہیں مل رہی, زیادہ غم نہ کرو, وہاں کیا ہوگا, مل جائے گی. اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے, میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا, آپ بھی قبر میں, اور بہت سے 4 یا 3 والے یا 2 جو بھی ہیں کمارے سڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی 2 ہو گئی, اس کی سالے کی. ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے, وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی, ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجے نا اس نے, سڑے ہوئے میسج بھیجے اس. میں نے کہا تجھے کیوں دھواں نکل رہا ہے یار, اگر میں نے, میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی, تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار. پھر میں نے اس کو تسلیاں دی, میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی. وہ کہہ رہا ہے میری کرا دو. میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی, کیونکہ یہ بڑے پکیڑے ہیں اس میں, 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں, گلے ہمارا پکڑیں گے پھر وہ لڑکی والے کی, اس نے کرائی ہے. تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی, جنت. مقصورات فی الخیام, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء, میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے, اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے. فجعلناہن ابکارا, ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو. اور عربا اترابا, ہم عمر میں کیوں, دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے, تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی. لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی, وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی, لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے, تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں, گپ شپ میں لطف آئے, مزہ آئے, ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے. بھائی یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں, تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار, کیا خیال ہے. پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے, کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو, بیلٹ باندھو, کیا ضرورت ہے یار, ایسے انجوائے کرو, بالکل ہی آزاد ہو جاؤ, کیا خیال ہے. وہ شراب پیتے ہیں, وہ زنا کرتے ہیں, وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا, بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو بھائی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے, تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں, شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں, چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ نہیں بھائی, اللہ یا تو, اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, مال قربان کر دوں گا, ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے, ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا, دونوں کا سیم انجام ہوگا. اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا,
اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ, کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے, میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے, میں تیرے ساتھ برا کروں گا کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں, وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں, تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں, دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزا ہے, بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا, کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا, میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں, بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے, کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا, اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو, نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں, نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے, انہوں نے کیا کیا کہ جی, یا کوئی گورنمنٹ آ گئی, فرض کرو بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے, ایک آدمی مسجد سے چپل چوری کر کے بھاگا. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا اس کو. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی, ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے. ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا؟ ملک کے لیے قربانی دی, جنگ میں لڑا, بڑا زبردست, جان بس بچ گئی, اس کو انعام میں 5 روپے دے دیے وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی, اس نے ایٹم بم بنایا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا, اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں؟ 5 روپے. کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں. تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس نہیں. اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگاتا, لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے. تو جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا, اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں, تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں, واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے, برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں, اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی, تو اپنی ٹھڑک نکال رہا ہے, تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے. تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا, جہنم کی آگ میں ڈالے گا, تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی, وہ تو جواد کریم ہے. وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر. نہیں ہے بات, جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا, جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا؟ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو, صحیح ہے نا, کہ بے روزگاری ہے, بیگم نہیں ملی, صحیح آڑی ترچی مل گئی, ملی نہیں اس کو, اتنی مل گئی, ہمیں ایک بھی نہیں ملی. جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیا خیال ہے اس کو بھی, اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی, وہ تو ہونی نہیں چاہیے, لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی, تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی. چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے, اصل کیا ہے میرے بھائی؟ آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی, کچھ بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو جانا ہے, تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے؟ بڈھے ہو جانا ہے. پھر گھٹنے میں درد ہوگا, پھر کمر میں درد ہوگا, پھر یہاں درد ہوگا, پھر دانت, پہلے بال گریں گے, پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں ہو رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں, ہوں تو نا, بال تو ہوں, بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال, تو ڈاکٹر کہے گا کہاں کے بال لگاؤں, کہیں بھی نہیں ہے, کسی اور کے تھوڑی لگیں گے, چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی, اب تو یہاں بھی نہیں رہے, یہاں کیا لگے گا اگر یہاں. حالانکہ آپ جس قوم میں آئے وہ امی قوم تھی, لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, لکھ بھی لے گی پڑھ بھی لے گی. سمجھ میں آئی بات؟ لکھ بھی لے گی پڑھ بھی لے گی. وہ صحابہ کرام تھے جو عرب کے بدو, تہذیب سے آشنا نہیں تھے, دنیا سے دور, کوئی ان پہ حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا. لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگایا اور پورے اسلام میں داخل ہوئے, 2 نمبر ہی نہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اتنا اسلام جو جتنے میں پیڑے مل رہے ہیں, پیڑے کھانے والا اسلام چل رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارا اسلام یہ ہے محرم میں حلیم زندہ باد, یہ اسلام. سبیل, امام حسین پیاسے تھے, ہم
محرم میں شربت پی کے امام حسین کی یاد تازہ کر رہے ہیں. یہ والا اسلام مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ پھر ربیع الاول میں حلوے اور مانڈے دیگیں، ایسے ایسے حلووں کے ربیع الاول میں مقابلے ہوتے ہیں. کھویا تیرا حلوہ کیسا تھا؟ ابے کھویا ہی نہیں ہے، پرانا کھویا ہے، رات کا باسی کھویا ڈال دیا. یہ ہے اسلام. کیا چل رہا ہے؟ بولو نا اسلام. یہ ہم لوگ کا اسلام یہ والا چل رہا ہے. جو مارکیٹ میں اسلام اویلیبل ہے نا فی الحال وہ یہ والا ہے. یہی تو چیزیں برباد کی ہے پچھلی امتوں کو. پھر اس کے بعد ہمارا اسلام قرآن خوانیاں، ابا کا انتقال ہو گیا، دیگیں ہی نہیں ختم ہو رہی. عجیب بات ہے بھائی، میت پہ کھانا، میت پہ تو غم ہوتا ہے، ولیمے میں بھی کھانا چل رہا ہے اور مردوں پہ بھی کیا چل رہا ہے؟ جو ٹینٹ منگوایا تھا بچے کی شادی پہ وہی ابا کی میت پہ بھی ہے. جس دیگ والے کو اپنی شادی پہ کھانے کا آفر کیا تھا اماں کے مرنے پہ بھی وہی پکوان سینٹر سے رابطہ کیا جا رہا ہے. نہیں آنی میرا خیال ہے بات؟ وہی پکوان سینٹر. کھانے پھوڑنے والا دین، کھانا کھایا نہیں جاتا. میرے سامنے یہ مت بولا کرو ہم کھانا کھاتے ہیں، پھوڑتے ہیں. کھانا کھانے والا مذہب ختم ہو چکا ہے. وہ صحابہ تابعین تھے، روزے رکھتے تھے، تھوڑا کھاتے تھے، وہ ختم بھائی. ابھی پھوڑتے ہیں. جتنا نیک ہوگا اتنا گول ہوگا. میں بار بار ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں. دیکھو دو قسمیں ہیں موٹاپے کی. ایک قدرتی طور پہ کوئی بھاری جسم کا ہوتا ہے. صحابہ میں بھی ایسے تھے بھاری جسم والے، قدرتی، بہت کم کھاتے، لیکن اللہ نے جو ان کو، میرے استاذوں میں جو میرے بڑے محسن ہیں، ایسے اساتذہ ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں لیکن جسم بہت بھاری ہے. یہ قدرت کی طرف سے ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پیٹ نکل جاتا ہے، بیماری سے نکل جاتا ہے، نیچرلی بھی ہوتا ہے. ایک ریلیٹیو جاننے والے، ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا، ڈاکٹر کو بتایا یہ نیچرلی ہے، یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے. یہ ایک الگ چیز ہے، یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کھا کے اگر موٹاپا آیا ہے، محرم کی حلیم بھی منڈتا ہے، ربیع الاول کے حلوے مانڈے بھی پھوڑتا ہے، 11ویں شریف، 12ویں شریف، 13ویں شریف، نظر شریف، منت شریف، ابا کا انتقال، 40واں شریف، سویم شریف، کھائے جا رہا ہے. اور پھر اس کی وجہ سے لمبائی اور چوڑائی برابر ہو گئی ہے. پتہ نہیں چل رہا بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے. بہت سے لوگ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، یہ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے. یہ موٹاپا اسلام میں کیا ہے؟ بولو حرام ہے، مکروہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ حرام. تو اب کیا ہوا؟ جو کام یہود و نصارہ نے کیا تھا وہی کام اس امت نے شروع. مذہب نام بن گیا چند رسومات کا، کچھ رسمیں ہیں جو مذہبی لوگ کرتے ہیں، اس کا نام بن گیا مذہب. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام جو نبی پر ایمان لے کر آئے اور پورے اسلام میں داخل ہوئے، وہ ایسے لوگ تھے. قرآن کہہ رہا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی دولت بھی اگر آپ خرچ کر دیتے، آپ ان میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے. ایسی قوم تھی، لیکن اس قوم کو پستیوں سے اٹھا کے دنیا کا امام بنا دیا. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بادل جا رہا ہے، بارش والا بادل برسنے کے لیے. کراچی کے اوپر سے جب بادل جاتا ہے، محکمہ موسمیات والوں نے خبر دی ہوتی ہے کہ یہ برسے گا، کل ٹھیک 3:05 پہ موسلا دھار بارش ہوگی. 6 مہینے ہو جاتے ہیں، وہ 3:05 نہیں آئے. کیا خیال ہے؟ اور جب پیش گوئی ہوتی ہے خشکی ہے، کہیں سے بھی بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، بارش آ جاتی ہے. اور بارش آتی ہے، پانی آتا ہے نا. یہ بھی سائنسدان بھائی، سائنس، مسلم سائنٹسٹ. خیر، تو ہمارے اوپر سے جب بادل جا رہا ہوتا ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ کرے برس جائے، خشک سالی دور ہوگی. تو اب بادل جب اوپر سے جا رہا ہو تو ہماری تمنا ہوتی ہے کہ برس جائے، شاید کچھ کنویں میں پانی بھر جائے. تو اس وقت خلیفہ کہتا تھا صحابہ تابعین کے دور میں کہ نہ برس، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں بھی برسے گا اس پیداوار کا ٹیکس کس کے پاس آئے گا؟ میرے ہی پاس آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس زمانے میں لکھا ہے لا اعرف احد یدعا، اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. مکہ میں یہ بات کہہ رہے ہیں امام شافعی، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی ہے جہاں تک اسلام نہ پہنچا ہو. امام شافعی تبع تابعین کے دور کے ہیں، تبع تابعین یا ان کے بعد کے دور کے امام شافعی. امام مالک کی زیارت کی انہوں نے، اور امام مالک تبع تابعین میں سے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لو اس دور میں امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت پھیل چکی ہے. آج ہم یہ بحث کرتے ہیں نا کہ 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں، نارتھ پول ساؤتھ پول ہے نا، 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں، وہاں روزے کیسے رکھیں، نماز کیسے پڑھیں. امام شافعی نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ لکھا ہے، کیونکہ اسلام ان نارتھ پول اور ساؤتھ پول تک پہنچ چکا تھا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟
وہاں لوگوں کو مسئلہ تھا کہ روزے کیسے رکھیں, تو فقہا نے اس وقت اس موضوع پر بحث کی ہے. اتنا پرانا. میں جب گیا نا کینیڈا کے نارتھ پول, بالکل اینڈ آف دی ورلڈ, جہاں دنیا ختم ہو رہی ہے, وہاں بھی ہمیں ان کی زبان میں عربک الفاظ ملے. وہاں جو نیٹو لوگ جو زبان بول رہے ہیں نا, ان میں بولو عربک الفاظ. تو میرے بھائی یہ بدماشی تھی ہماری دنیا. تو کیا تھا ہمارے اندر ہے بھائی, سوال پیدا ہوتا ہے, کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ ہم لوگ حقیقی معنوں میں اس وقت دین پہ تھے, حقیقی معنوں, اللہ سے تعلق بھی اور اسباب اور وسائل بھی جو کامیابی کے تھے وہ بھرپور ہم نے استعمال کیے تھے. آج مسلمان کی زندگی میں بے اعتدالی ہے, اسباب اور وسائل میں گھستا ہے تو گھستا چلا جاتا ہے, خدا کو بھول جاتا ہے, اور مذہب کی طرف آتا ہے تو اسباب اور وسائل سے غافل ہو جاتا ہے. شوگر کا مریض ہوگا, ڈاکٹر نے منع کیا لڈو مت کھا, تو یہاں 6 لڈو کھائے گا وہ, اور کہے گا موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہونے سے ہوتا ہے. جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی, اور جو بستر پہ گزرنی ہے وہ بستر پہ گزرے گی. لہذا بسم اللہ الرحمن, ایک لڈو, دوسرا لڈو, تیسرا لڈو. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, من حیث القوم یہی حال ہے ہمارا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مذہب کا استعمال اور اسباب اور وسائل سے غفلت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی اللہ نے کہا کہ موت سے بچنے کے اسباب اختیار کرو, اور تو کیا کر رہا ہے؟ لڈو کھا رہا ہے, اور کہہ رہا ہے بچانے والا کون ہے؟ بات صحیح ہے, بے موقع ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات صحیح ہے. تو مارنے والا بھی اللہ ہی ہے نا. تو اللہ نے یہی لکھا ہوا ہے تیری تقدیر میں کہ 6 لڈو کھائے گا اور مرے گا. جتنے قبرستان میں لوگ ہیں نا, ان میں 99% لڈو کی وجہ سے ہی گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ان کے سامنے, میں کیا تقریر جھاڑوں. جتنا میٹھا صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اتنا سگریٹ نقصان دہ نہیں ہے. جو میٹھے پھوڑ رہے ہیں نا مذہب کے نام پہ, حلوے, مانڈے, شیریں, کھیریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھو اسلام نے ہمیں تہوار کون سے دیے, میرا ٹاپک نہیں, لیکن میں ذرا کچھ بنیادی چیزیں پارسل کر کے آگے آ رہا ہوں پھر انشاءاللہ. بھائی اسٹارٹر بھی تو ہوتا ہے نا کھانے سے. جب آپ ہوٹل میں جاتے ہو, شروع میں رائتا ہوتا ہے, اسٹارٹر کچھ سیلڈ ویلڈ, تو کچھ بیسک چیزیں, اس کے بعد میں اصل ٹاپک کی طرف جلدی سے بات کو سیٹوں گا. تو کیا بات کر رہا تھا, بھول ہی گیا. میٹھے پہ بات کر رہا تھا, میٹھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوراک ہے نا, وہ ہے کھجور, حلوے, مانڈے, بولو نہیں, اور وہ بھی بہت تھوڑی کھجوریں کھا کے. اور دوسری چیز گوشت. دوسری چیز کیا ہے؟ گوشت. ہمارے نبی کی جو صفات ہیں پچھلی آسمانی کتابوں میں, ان میں کہ آپ گوشت کھائیں گے, ویجیٹیرین نہیں, کیا ہوں گے؟ گوشت کھانے والے. اس زمانے میں بھی دنیا میں کچھ بہت ساری قومیں ویجیٹیرین تھیں. وہ کہتے تھے کہ جانور کو قتل کر کے مت کھاؤ, صرف سبزی کھاؤ. ابھی میں نے کچھ دن پہلے کلپ دیکھا, اس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ سبزی کھائیں لیکن صحیح طریقے سے. تو ویجیٹیرین بڑے خوش ہوتے ہیں یہ بات سن کے, یار سبزی کو پروموٹ کر رہا ہے. تو اس صحیح طریقہ یہ ہے کہ سبزی بکرے کو کھلاؤ اور بکرا کاٹ کے کھا جاؤ. کیا خیال؟ تو وہ سبزی بھی چلی جائے گی, اور یہ بہترین طریقہ ہے. تو ہم سبزی کھاتے ہیں لیکن اس طریقے سے کھاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں دیکھو. ہم صرف خوراک میں ہی پیغمبر کو فالو کر لیتے نا, مار نہ کھاتے, صرف خوراک میں ہی. نبی کی ایک ایک سنت میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے, اور ہم نے ہر سنت کو توڑا ہے. اور کمال کی بات ہے, خلاف سنت طریقے کو سنت بنا کے پیش کر دیا. مشہور ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے نا مشہور. اور بھائی میٹھا کھانا کوئی سنت نہیں. میٹھا کھانا کہاں سے سنت ہو گیا؟ کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے, فاقے کرنا سنت ہے. اسلام کے جتنے تہوار ہیں ذرا اس کو جلدی جلدی دیکھو. یہ بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں, لیکن نیا مجمع ہے. اسلام میں جتنے, پہلے میں غیر مسلموں کے تہوار بتاتا ہوں. کرسمس, کیک, کیا خیال ہے, کیا کھاتے ہیں؟ کیک. کسی کام کی خوراک نہیں ہے. موٹا بھی کرے گا کیک, قبض بھی کرے گا. کیک کھاؤ, وہ اس کا جو میدا ہے نا وہ پیٹ میں جا کے اس کو سمجھ میں نہیں آتا, چپک جاتا ہے, وہ کوئی فائبر نہیں ہے اس میں. ہندوؤں کی ہولی, لڈو, یہی ہے نا, بولو نا کیا ہو گیا جلدی. مٹھائی, برفیاں, یہ ہندوؤں کی رسم ہے. اسلام کی تہوار کی طرف آتے ہیں. اسلامی تہوار, عید الفطر, صرف چند کھجوریں کھائی ہیں آپ نے, وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, یہ بتانا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب کوئی ٹائم ختم ہو تو آپ اس کو ختم کرتے ہیں. جیسے افطار میں جلدی کا مطلب یہی ہے کہ بس روزے کا ٹائم کیا ہو گیا, ختم. لیکن اس میں بھی اسلام نے مغرب کی نماز رکھ دی کہ تھوڑا کھاؤ, جماعت نہیں چھوڑ دینا. تو شکر ہے اللہ نے مغرب کی نماز رکھ دی ہے, ورنہ ہم سحری تک کھاتے رہتے. اللہ نے کہا چند نمازیں لو, اس کے بعد کہا جاؤ نماز پڑھو. اس کے بعد آدمی کی بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے. زبردستی کوئی ٹھونسنا چاہے تو ڈھیٹ کا دنیا میں کوئی علاج
نہیں ہے. لیکن اسلام نے جو طریقہ رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ چند نوالے کھانے کے بعد جماعت سے نماز اور پھر واپسی پہ بھوک ختم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے عید الفطر. باقی تہوار کیا ہیں؟ عید الاضحیٰ، اس میں مٹھائیاں ہیں، بولو لڈو ہیں. کتنی جلیبیاں کاٹنے کا اور پکانے کا اور جلیبیاں بانٹنے کا ہمیں عید الاضحیٰ کے دن حکم ہے؟ نہیں بھائی، گوشت. کلو منہا، اللہ کہتے ہیں گوشت میں سے خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غریبوں مسکینوں کو بھی لڈو کھلا کھلا کے شوگر کا مریض مت بناؤ، ان کو بھی کیا کھلاؤ؟ گوشت کھلاؤ. اور گوشت بھی چکن اور فش یہ ڈاکٹروں کو کھلاؤ. اسٹال نہ اللہ کہتے ہیں قربانی بقرعید والے دن عید جب مانوں گا گوشت بھی یا تو اونٹ کا، سارے ریڈ میٹ. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ رہا ہو، لیکن ڈاکٹر صاحب چل لینے. ریڈ میٹ، اونٹ اور بھینسا بھی گائے میں داخل ہے، گائے اور بکرا بکری، دمبا دمبی بھیڑ، اس سے نیچے کا نہیں چلے گا. یہ ہمارا تہوار ہے جس میں اللہ ہمیں کیا کھلا رہے ہیں؟ ریڈ میٹ. میں اکثر ایک بیان کرتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دمبے کے پیچھے جو چکی لگا دی ہے یہ اصل میں گھی کا ڈبہ ہے کہ جب جس دمبے کو ذبح کرو گے تو اسی ڈبے میں گھی ہے، الگ سے باہر سے مارکیٹ سے گھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں گوشت پکا کے کھانا. ہم نے کیا کیا؟ وہ چربی اٹھا کے پھینکی، اس کا صابن بنایا. فیکٹریوں میں کیا بن رہا ہے؟ صابن، جو سب سے قیمتی چیز تھی. اور اس گوشت کو ہم پکا رہے ہیں کوکنگ آئل میں. بیڑا غرق، ذائقے کا بھی بیڑا غرق، صحت کا بھی بیڑا غرق. کسی کو چربی سے نقصان ہو رہا ہے تو چربی کو برا بھلا مت کہے، وہ تو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے نا. وہ تو میرے بھائی آپ کچھ بھی کھاؤ گے مرو گے اگر ہلو گے نہیں. تو مسلمان کو اللہ ہلاتا ہے، ہلتا رہے، بھاگتا رہے، توڑتا رہے. اور پھر کیا کھا؟ ٹماٹر نہیں، کیا کھا؟ دمبا کھا اور اس کی چربی کھا. لیکن پھر کام بھی وہ والے کر جو کوئی کام وہ والے نہیں کر رہا تو پھر جزائیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سزا دی، قرآن میں آتا ہے حرمنا علیہم شحومہما، اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں کو گناہوں کی سزا میں ان پہ چربی کو حرام کر دیا. گناہوں کی سزا میں نعمتیں حرام ہوتی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے یہودیوں کو سزا دی اور کہا اب لڈو کے قریب مت جانا، اب کوئی مٹھائی مت کھانا. نہ یہ کوئی سزا تھوڑی ہے. سزا یہ ہے کہ مٹھائی کھاؤ، سزا یہ ہے کہ اب تم لڈو کھاؤ. سزا دی جاتی ہے، اس میں نعمت چھینی جاتی ہے. کھانے پینے کی کتنی نعمتیں اللہ چھین سکتا تھا ان سے. کیا خیال ہے بھائی؟ یار دیکھو بچہ امتحان میں پاس نہیں ہو رہا، محنت نہیں کر رہا، ماں باپ کہتے ہیں نا بیٹا اب تمہیں سزا ملے گی، تمہیں ٹافی بند، چاکلیٹ بند، یہی کہتے ہیں نا، چاکلیٹ بند، اب لالی پاپ تمہیں نہیں ملے گا، اب پیزا تمہیں نہیں ملے گا. جو نعمت کی چیزیں جو بچہ جس کو نعمت سمجھتا ہے وہ بند کی جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے چاکلیٹیں بند نہیں کی. اللہ نے یہودیوں کو سزا دے کے کہا کہ چربی بند، دمبے کی چربی، گائے کی چربی، اونٹ کی چربی کیا ہے؟ بولو نا بند. اس کا مطلب چربی میں کچھ تھا چربی میں. اب یہ مسلمان کھائیں گے تم نہیں کھاؤ گے. مسلمان نے کہا پتہ نہیں اللہ میاں نے کیوں کہہ دیا. مسلمان نے کہا ہم چربی سے صابن بنائیں گے اور کھائیں گے. وہ جو کمپنیوں کے، میں نام نہیں لے رہا، کمپنیاں کیس نہ کر دیں میرے اوپر، کمپنیوں کے کوکنگ آئل جو پتہ نہیں تیزاب سے دھوئے ہیں یا بلیچ سے دھوئے ہیں، جو ایسے چمکتے ہوئے. اور بچوں کی جو ہم نے نیچر بنا دی ان کو بھی اسمیل آ رہی ہے. دیسی مرغی سے کیا آ رہی ہے؟ اسمیل. گائے کے دودھ سے کیا آ رہی ہے؟ ڈیڈی مما. یہ نہیں، دودھ وہ پینا ہے ڈبے کا. دودھ کون سا پیے گا؟ یہ ڈبے کا. آرگینک چیزوں سے ہی نفرت ڈال دی. تو میں بتا رہا تھا دوسرا تہوار اسلام کا کون سا ہے؟ بقرعید ہے. پہلا بقرعید ہے، دوسرا کیا ہے؟ نہیں، پہلا تو وہ عید الفطر، دوسرا بقرعید. اس میں کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت. ویجیٹیرین تو وہ عید بنا ہی نہیں سکتا بھائی. پھر تیسرا اسلام کہتا ہے جب شادی کرو لوگوں کو غصہ آئے گا، کیا کر رہے ہو؟ پڑھائی کو فوکس کرو. کن شادی بیاہ کے چکر میں مفتی طارق مسعود کا بیان سن کے لگ گئے ہو تم. لیکن اللہ نے کہا کہ جب بھی نکاح ہوگا اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا اولم ولیمہ لازمی کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندے نے شادی کی ہے، اس لیے اپنے نبی کی زبان سے نکلوایا ولیمہ کرنا ہے. ولو بشاتن، وہاں بھی آپ کہہ سکتے تھے ولیمہ کرو، اگرچہ 6 لڈو کھلا دو، اگرچہ حلوہ پکا دو، تھوڑا سا پکا، نہ ولو بشاتن، ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو. تو یہ شادی کو جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس میں بھی کیا؟ گوشت، چکن بھی نہیں، بکرے کا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ چوتھا ایونٹ جس کو اسلام نے منانے کا حکم دیا ہے وہ ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے. یہ اسلامک ایونٹ ہے. یہ کون سے ایونٹ ہیں؟ اسلامک ایونٹ ہے جن میں اسلام نے کہا ہے کہ یہ کرو، ایسے مناؤ. بچہ پیدا ہو،
ہم کہتے ہیں یار سنا ہے بڑے عرصے بعد اللہ نے اولاد دی ہے، مٹھائی ہو جائے، اس کا مطلب ہمیں ابھی تک اسلام سمجھ میں، نبی نے فرمایا بیٹی پیدا ہو ایک بکرا، لڑکا پیدا ہو کاش سمجھ جاتا تڑپ جاتا، لڑکی پیدا ہوئی ایک بکرا یا گائے کا ایک حصہ یا ایک دمبا، لڑکا پیدا ہوا ہے گائے کے 2 حصے، یہاں بھی کیا ہے میٹ، اور وہ بھی کون سا ریڈ میٹ۔ چھوڑ تمہارے لیول کی خواتین غصہ نہ ہو جائیں، یہ گوشت اس لیے بھی کھلایا جا رہا ہے، یہ ٹماٹر کھا کے نہیں ہوتی، یہ سبزی ویجیٹیرین کا کام بولو نہیں، یہ کھیرے اور ککڑی میں نہیں ہے، یہ کھیرے ککڑی کھا کے نہیں ہے۔ خیر میں کدھر کو چلا گیا، تو بات کیا چل رہی تھی یار، وہ موضوع میں دائیں میں ہو گیا نہیں، وہ تو اسلامی تہوار کی بات تو ہوئی تھی، یہ تو میں سیلیڈ رائتا چل رہا تھا نا، چلے چھوڑیں خود ہی میں آ جاتا ہوں اصل ٹاپک کی۔ تو میں کہہ رہا تھا ہم دیکھو ہماری خوراکیں دیکھو، کھا کھا کے موٹے ہوئے جا رہے ہیں، پھیلے جا رہے ہیں، یہ ہمارا مذہب، یہ تو بھائی یہود و نصارہ کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، ادھر توجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد امت میں فساد آئے گا، اور فساد میں 2 چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، 2 خرابیاں اس امت میں آئیں گی، نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 موٹاپا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں کیا 2 خرابی آئیں گی؟ جھوٹ، نمبر 2 موٹاپا۔ جھوٹ کے فسادات سب کو پتہ ہے، آپ نے موٹاپے کو کیوں ہائی لائٹ کی؟ وہ موٹاپا جو نیچرل نہ ہو، یہ ذہن میں رکھنا، قدرتی طور پر ایسے حاجی عبد الوہاب صاحب کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تھے، کوئی ان کی صحبت میں رہا ہے تو ان کو پتہ ہے 2 نوالے بمشکل کھاتے تھے، تو وہ نیچرلی ہے، وہ تو صحابہ میں بھی تھے۔ اصل موٹاپے کی بات نہیں ہو رہی، اصل ہو رہی ہے زیادہ کھانے کی۔ کوئی پتلا ہو کے پھوڑ دیتا ہے دیگیں تو وہ اپنے پتلے ہونے پہ فخر نہ کرے۔ اصل بات کیا ہے؟ زیادہ کھانا کیوں برا ہے؟ ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں، اتنا میں کھانے کو کیوں فوکس کر رہا ہوں؟ آپ بولو گے یار آتے ہی کھانے پینے پہ شروع کر دیا، لڈو اور گوشت اور کیا، ہم تو اسلامی بیان سننے کے لیے آئے تھے۔ تو میں آ رہا ہوں ابھی اس کی طرف، آپ ذرا صبر کریں، ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا، کون؟ توجہ ہے نا، کافر، بھوک لگ رہی تھی، آپ نے اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، ایک پیالہ پی گیا، آپ نے کہا اور، اس نے کہا اور، دوسرا پیالہ پیش کیا، وہ تیسرا پیالہ پیش کیا، چوتھا پیالہ پیش کیا، پانچواں وہ بھی، چھٹا وہ بھی، ساتواں، آٹھواں کا بس، اس نے کہا بس شبیعت سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا میرا، اور نہیں چاہیے۔ اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، نبی کی برحق ہونے کی گواہی دی، اگلے دن دوبارہ آیا، اسی ٹائم پہ بھوک لگ رہی تھی، آپ نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، پی گیا، دوبارہ پیش کیا، نہیں، اس نے کہا پیٹ بھر گیا۔ بہت مشکل انگلش میں سمجھائیں ڈاکٹر صاحب، نہیں پیا اس نے کہا پیٹ بھر گیا، حالانکہ کسی ڈاکٹر نے نہیں اس کو بتایا تھا کہ ایک سے بھی بھر جائے، نبی کی کوئی حدیث بھی نہیں سنی تھی کہ زیادہ نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی نہیں تھا، بس ایک پیا، اس نے کہا بس بہت ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء، دیکھو کل یہ کافر تھا تو فرمایا کافر 7 آنتیں بھرتا ہے اور مومن 1 آنت بھرتا ہے۔ یہ جو آج کل انگریز کم کھا رہے ہیں تو ڈاکٹروں کی موٹیویشن کی وجہ سے، تو ڈاکٹر نے بتایا کم کھانا صحت کے لیے اچھا ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی، ورنہ اگر ڈاکٹر کہیں نا زیادہ کھاؤ تو یہ جائیدادیں کھا لیں، افریقہ کا گولڈ کھا گئے، ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، کیا کیا نہیں کھا گئے، پوری دنیا کا خون چوس لیا۔ تو ایک صاحب نے، بچے نے مجھے پرچی لکھ کے دی کہ مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کہ سب کچھ کھانا چاہیے، تو میرے چاچا میرے ابا کی جائیداد کھا، آپ کے بیان کا ریفرنس دے رہے ہیں، مفتی صاحب نے کہا سب کچھ۔ تو کیوں ان صحابی نے جب وہ صحابی بنے تو خود بخود ان کی خوراک کم کیوں ہو گئی آٹومیٹیکلی؟ پتہ ہے کیوں کم ہو گئی؟ اسلام لانے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہمارا ہدف کچھ اور ہے، اور اس ہدف میں بھرا ہوا پیٹ رکاوٹ بنتا ہے، یہ خود بخود آٹومیٹیکلی ان کو سمجھ۔ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ کا ہدف یہ تھا، آپ کو کسی نے کام دیا کہ تم نے یہاں سے وہاں تک دوڑ کے جانا ہے، آپ فوجی ٹریننگ لے رہے تھے فرض کرو، آفیسر نے بولا کہ تم نے اس پول سے اس پول تک 1 منٹ تک یہ پول تم نے بھاگ کے کراس کرنا ہے، آج بھی اور کل بھی، 2 دن تمہیں دیے جا رہے ہیں۔ پہلے دن آپ نے 4 پراٹھے پھوڑے کہ جسم میں طاقت آئے گی اور میں یہاں سے لے کے وہاں تک 1 منٹ میں دوڑوں گا، دوڑ لو گے، جب وہ پراٹھے پھوڑو گے، حلوے مانڈے پھوڑو گے، آپ کو نیند آئے گی اور آپ ہونے لگو گے ٹن، سست،
آپ سے چلا نہیں جائے گا, آپ بولو گے دوڑ کے کیا کرنا ہے, دوڑوں کیسے بھائی, کیا خیال ہے؟ تو آپ کو عقل آ جائے گی کہ بھائی اگر یہ یہاں سے وہاں تک میں نے دوڑنا ہے تو 4-5 کھجوریں انرجی کے لیے بولو کافی ہیں, باڈی ایکٹیو رہے گی, فٹ فاٹ رہوں گا. ایک آدھ انڈا بھی لے لو ہاف بوائل, خود بخود کھوپڑی کام کرے گی کہ نہیں کرے گی, کہ یار اس میں اس بھرا ہوا پیٹ, بھرے ہوئے پیٹ سے یہ کام نہیں ہو سکتا, کیا خیال ہے؟ تو اتنا کھا لو جتنا دوڑنے میں مدد دے. نہیں کھاؤں گا تو بھی نہیں, گلوکوز شوگر کم ہو جائے گی. اتنا کھا لو کہ یہاں سے وہاں تک تگڑ تگڑ دوڑ سکوں میں. ایک پاگل نے کتاب لکھی 400 صفحوں, لوگ بڑی مارکیٹ میں بکی نا وہ کتاب کی, یار پاگل ہو کے کتاب لکھ دی, ایسے لاکھوں میں اس کے ایڈیشن آئے. جب لوگوں نے کتاب کھولی تو پہلے صفحے پہ لکھا تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے, آگے لکھا تھا تگڑ 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 تگڑ. 400 صفحوں پہ یہ لکھا. جب بھی میں تگڑ تگڑ بولتا ہوں مجھے یہ کتاب یاد آ جاتی. تو اس کو خود اگلے دن اندازہ ہو گیا کہ بھائی میرے ہدف کو حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھرا ہوا پیٹ ہے. تو جب وہ کافر نے اسلام قبول کیا نا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اب مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے فجر میں بلکہ تہجد میں اٹھنا پڑے. بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ آپ صبح نہیں ہو سکتے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی پڑے گی. ہم رات کو 1 یا 2 بجے جو شادیوں میں کھانا کھا کے سوتے ہیں, پولیس بھی ہمیں فجر میں نہیں اٹھا سکتی. سمجھ آئی؟ ہمیں اب فرشتہ ہی آ کے اٹھائے گا اور پبلک کندھے پہ اٹھا کے قبر میں پہنچائے گی. جو جنازے ہیں نا قبرستان میں, میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو رات کو تافتان اور قورمہ شادیوں میں کھا کے 1:45 بجے گھر پہنچے تھے, اس کے بعد سوئے, اب تک کی رپورٹ کے مطابق سو رہے, ہلا کے دیکھا سانس بھی نہیں آ رہا, تو پھر اعلان کیا ان کو قبرستان لے جاؤ. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا. خواتین جب میت پہ بھی نا ایک دوسرے سے اپنی غیبتیں چل رہی ہوئی, معذرت کے ساتھ خواتین سے, یہ ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان میں نہیں ہے. تو خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے, دوپٹے بھی چیک ہو رہے ہوتے ہیں, شاپنگ واپنگ بھی, اور یہ سب چیزیں باتیں ان کی میتوں میں. رشتے بھی میں نے خود دیکھی, ایک شادی میت پہ سیٹنگ ہوئی تھی لڑکا لڑکی کی, اور ماشاءاللہ آج ان کے بچے میت پہ. لڑکی بھی رو رہی تھی, لڑکا بھی, تو روتے روتے ایک دوسرے کو دیکھا تو لڑکے نے امیج کیا کہ اگر یہ نہیں روئے تو کیسی لگے گی. روتے ہوئے تو کوئی بھی اچھا نہیں لگتا نا. اے آئی سے لڑکی نے بھی بنائی, ایک اے آئی آج ایجاد ہوئی ہے نا, ایک انسانی دماغ بھی انٹیلیجنس ہے, وہ خود بنا لیتا ہے کہ اگر نہیں روئے تو صحیح ہے, پھر یہ قبول ہے. تو اب ساری زندگی تھوڑی رونا ہے, وہ تو پھر میرے اس لڑکے کو پتا تھا میرے نکاح کے بعد اب رلاؤں گا میں اس کو, ابھی تک تو کیا ہے, ابھی تک تو ان کی باقاعدہ میت پہ سیٹنگ ہوئی, شادی. مجھے خود لڑکے نے بتایا تھا یار کیسے پسند کی, دونوں جنازے پہ آئے ہوئے تھے, تاڑ لیے, شادی ہو گئی. تو خیر, تو وہ نا دوپٹے چیک ہو رہے ہوتے ہیں. تو خاتون کے میاں کا انتقال ہو گیا, رو رہی, ہائے مننے کے ابا. اس نے پوچھا بہن کیسے انتقال ہوا؟ کہنے بہن شادی سے آئے تھے, اتنا کھایا. میں نے بولا کہ جائیدادیں کھا جاؤ گے, بس کرو. اس کے بعد سوئے ہیں, صبح پولیس نے بھی آ کے اٹھانے کی کوشش کی ہے. تو پھر میں وہ اکثر ایک سناتا ہوں, پھر وہ اسی رونے کے دوران ایک خاتون پوچھا, مننے کے ابا بہت اچھے تھے, اللہ مغفرت فرمائے, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں بس کیا کریں, آدھا ڈرامہ دیکھا تھا, آدھا رہ گیا ڈرامہ, پورا ڈرامہ بھی نہیں مکمل کر پائے, اور بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے, وہاں سے جو ہے, بس اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بہت اچھے تھے میرے ساتھ. اس نے کہا بس میں بھی دعا کر رہی ہوں بہن, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرمائے. وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے بولٹن. یہ ساری کنورزیشن ان کی آپس میں چل رہی. 2 خواتین جو تھیں نا, ان کو 20 سال کی جیل ہوئی ایک ہی کمرے میں. 20 سال کے بعد جب رہائی کا وقت آیا, انہوں نے کہا بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. تو 20 سال ہو گئے, باتیں ختم نہیں. تو ایک خاتون آئی, ان کے بچے نے شکایت کی اپنی اماں کی, مفتی صاحب ہماری اماں نے ہمارا ناک میں جینا حرام کیا ہوا ہے, اماں نے یہ کیا ہوا ہے. تو آپ خدا کے لیے اماں کو سمجھائیں. میں نے کہا لے آؤ, بہت پرانی بات ہے. وہ خود بھی آ گئے, اپنی اماں کو بھی لے آئے. اب ان کی اماں نان اسٹاپ بولے جا رہی, مجھے بولنے نہیں دے رہی, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, یوں. بھائی چپ تو ہو, میں کب بات کروں گا. مجھے تھوڑا سا انہوں نے سانس لیا نا, تو میں نے ایک جملہ بیچ میں بولا. میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ زندہ ہیں؟ کہنے نہیں, وہ تو 10 سال پہلے چلے گئے تھے. میں نے دل میں بولا پھر بھی کافی ٹائم گزار لیا اس نے, جانا تو اس کو 20 سال پہلے چاہیے تھا, لیکن حوصلہ ہے بھائی. کینیڈا میں ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے مفتی صاحب میرے والد کی عمر 95 سال اور میری والدہ کی عمر 80 سال ہے ماشاءاللہ. میں نے کہا یہ کریڈٹ آپ کی والدہ کو جاتا ہے کہ ابا کو 95 تک پہنچنے. میں نے کہا میں آپ کی والدہ کو سلوٹ کرتا ہوں, کیونکہ جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ یہاں تک شوہر کو پہنچنے. میں نے کہا یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یا آپ کی ماں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ابا کو 95 تک انہوں نے پہنچنے دیا. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو میرے بھائی کیوں وہ کم کھا رہے ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے نا. 7
गिलास दूध से एक पे आ गए। और नबी ने फरमाया सबसे बड़ा फसाद उम्मत में क्या आएगा? खाने की वजह से जो मोटापा है। वजह क्या है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेडिकल साइंस सिखाने आए थे हमें? हैं भाई मोटापा होना या दुबला होना ये मेडिकल साइंस का टॉपिक है ना, ये पैगंबरों का टॉपिक तो नहीं है। क्या ख्याल है भाई? उलमा अंबिया के जानशीन होते हैं, ऐसा ही है ना। तो जो मसाइल उलमा से पूछे जाते हैं वही पैगंबरों से पूछे जाते हैं। तो कभी कोई इलाज के लिए उलमा के पास आता है, भाई मुफ्ती साहब आप बताएं कि मेरे भाई को कैंसर हो गया, उसका इलाज बताएं। मैं बोलूँगा भाई जाओ डॉक्टर के पास जाओ। मुफ्ती साहब मेरे भाई के घुटने में दर्द है, कोई दवा बताएं। मैं बोलूँगा भाई जाके डॉक्टर को दिखा ना। तो कहेगा आप किस बात के मुफ्ती? तो मैं क्या कहूँगा भाई ये मेरा टॉपिक नहीं है मेडिकल साइंस। तो याद रखो उलमा अंबिया के वारिस हैं। जब उलमा का टॉपिक मेडिकल साइंस नहीं है तो इसका मतलब पैगंबरों का टॉपिक भी मेडिकल साइंस नहीं है। पैगंबरों का टॉपिक है इंसानियत, अखलाकियात, अकीदा दुरुस्त करो, आमाल दुरुस्त करो। लेकिन फिर पैगंबर खाने को फोकस क्यों कर रहे हैं? मोटापे को पसंद क्यों नफरत कर रहे हैं उससे? वजह उसकी है कि इस्लाम मुसलमान को एक्टिव देखना चाहता है। सुस्त मुसलमान से अल्लाह को नफरत, ये इस्लाम पे बोझ है। सुस्त दामाद पसंद है किसी को? बोलो ना। क्यों? बेटी के हुकूक मार देगा ये कम वक्त, ना जॉब के लिए उठेगा, बच्ची बीमार होगी उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा, बेगम के कोई मसला होगा तो वो मसला ठीक पड़ा ही रहेगा आराम से। मैच देख रहा हूँ बेगम में। मेरे भाई जब आपको अपने दामादों में सुस्त दामाद पसंद नहीं है, अपनी औलादों में सुस्त औलाद पसंद नहीं है, तो अल्लाह उसके रसूल को सुस्त मुसलमान कैसे पसंद होगा? नहीं आ रही मेरा ख्याल है। सुस्त मुसलमान नहीं पसंद है। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसल। ए अल्लाह सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूँ। और पूरी दुनिया के डॉक्टर इस पर मुत्तफिक हैं। डॉक्टर साहब बैठे हुए मौजूदगी में क्या बताऊं, सबसे ज्यादा सुस्ती पैदा करने वाली ग़िज़ा मीठा क्या है बोलो? और अगर वो लिक्विड फॉर्म में हो बेड़े, शरबत पी लो बस। इफ्तारी में जो शरबत पीते हैं बेहोश होकर मगरमच्छ की तरह पड़े रहते हैं, आपने देखा हो, बेहोश होकर पड़े होते हैं मगरमच्छ। तो भाई अल्लाह उसके रसूल हमें एक्टिव देखना चाहिए। ओरिजिनल इस्लाम एक्टिवनेस के बगैर नहीं आ सकता, हिम्मत के बगैर नहीं आ सकता। इसलिए हुक्म दिया जा रहा है हिम्मत पैदा करो। ये रोजे क्यों रखवाए जा रहे हैं? रमजान क्या है? ऐसा कोई महीना नहीं आता जिसमें अल्लाह के रसूल ने तालीम दी हो कि तुम 2 वक्त खाते हो तो अब 6 वक्त खाओ। ये महीना है खाने का महीना। कोई इस्लाम में खाने का महीना आया? सिर्फ 3 दिन बकरीद के खाने के हैं, वो भी गोश्त। वो भी क्या है? बस खाने का कोई महीना नहीं है, कोई खाने का कोई तरगीब नहीं है। इस्लाम में रोजे हैं। क्या है? रोजे। 1 महीना रोजे रखे हमने। पीर जुमेरात का रोज़ा रखना सुन्नत, अय्याम 20 का रोज़ा रखना सुन्नत। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा आयशा फरमाती बाज़ दफ़ा रोज़े रखने पर आते रखते चले जाते, ऐसा लगता आप ज़िंदगी पर रोज़े कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर छोड़ देते तो फिर छोड़ तवील अरसा तक छोड़े रखते। तो रोज़ों पे सेट होना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना, ये वाला इस्लाम अल्लाह चाहते हैं। बेलगाम ख्वाहिशात वाला इस्लाम अल्लाह को पसंद नहीं है। मेरे और आपका इस्लाम, उसमें ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, कुर्बानियाँ नहीं हैं। तो इस्लाम ने हमें रोज़े का हुक्म दिया। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर बचने की ताकत। देखो तकवा कुरान में है ना कि रोज़े का हुक्म मैंने क्यों दिया? आपने उलमा से सुना होगा ना। हिकमत क्या है? बस बात को मैं समेट रहा हूँ। हिकमत क्या है इसकी? लअल्लकुम तत्तकून। हम रमज़ान के रोज़े क्यों रखते हैं? ताकि तकवा किसे कहते हैं? ताकि तकवा पैदा हो। तकवा किसे कहते हैं? उर्दू में कहते हैं नेक आदमी को। अंटियों को झांकता ना हो, शरीफ। खातून के मियाँ मर गए ना, कह रही हाय हाय मुन्ने के अब्बा बहुत अच्छे थे, आज तक किस खातून को नज़र उठा के नहीं कल अखियों से देखते थे। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुंह पूरा भर के देखें, इतने ने। तो उसका ख्याल था कि इतना भी इस ज़माने में क्या है। हमारे यहाँ तो देखो कोई आंटी एक गेट से गली से दाखिल हो, ठरकी लोग जब तक वो गली के दूसरे किनारे से निकल ना जाए ना, नज़र नीचे नहीं करते, नज़र नीचे नहीं होती। तो तकवा का लफ्ज़ी मतलब नेक, लेकिन तकवे का हकीकी मतलब ये नहीं है। लुग़वी में मतलब तकवा अरबी में कहते हैं बचने को। किसे कहते हैं? बहुत अहम पॉइंट, बस ये मैं बयान का खुलासा आखिर में बता रहा हूँ जो इतनी लंबी तमहीद बांधी है। तकवा नाम है किसका? बचने का। विकाया बचने को कहते हैं। बचा किस चीज़ से जाता है? जिस चीज़ में इन्वॉल्व होने का खतरा हो। देखो डॉक्टर आपको कहता है इन खुराकों से बचिए, कहता है कि नहीं कहता?
کن خوراکوں کے بارے میں کہتا ہے؟ جن خوراکوں کے بارے میں اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کھاؤ گے یا آپ کا دل چاہے گا. جن خوراکوں کے بارے میں اس کو اطمینان ہے کہ نہیں کھاؤ، اس میں وہ کہتا ہی نہیں ہے کہ اس سے بچو، ورنہ تو وہ ڈاکٹر پھر آپ کو پوری فہرست دے کے یہ بھی نہیں کھاؤ، 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 یہ بھی نہیں. آدمی کہتا ہے بھائی کیا نہیں. تو ڈاکٹر چند کامن چیزیں بتاتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر کو خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی سوسائٹی میں بریانی چل رہی ہے، نہاری چل رہی ہے، پیزا چل رہا ہے، برگر چل رہا ہے، ڈبل روٹیاں چل رہی ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، ان سے اوائڈ کرو. وہ یہ نہیں کہے گا چھپکلیاں مت کھاؤ، کہے گا بھائی کوئی بھی نہیں کھاتا. کتے مت کھاؤ، آپ کتے کے گوشت سے کیا کریں؟ اوائڈ کریں. ہاں کوئی چائنیز علاج کے لیے آئے گا تو ڈاکٹر کہے گا کتا نہیں کھانا، یہ کتا پن اپنے ملک میں جا کے کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ چائنیز ڈاکٹر جب پرہیز کی لسٹ بناتے ہیں تو اس میں عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ڈاکٹر جو پرہیز کی لسٹ بناتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ پیزا نہ کھائیں، جنک فوڈ نہ کھائیں، تلے ہوئے چپس نہ کھائیں، تلے ہوئے پکوڑے نہ کھائیں. یہ لسٹ ہوتی ہے 20-25 چیزوں کی. چائنیز جب ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ لسٹ بناتے ہیں، لال بیگ مت کھائیے، یہ لسٹ. آپ حیران. مچھر، میں مچھر کھانے کی چیز ایک پاکستانی میمن لوگ سے پیشگی معذرت، کوئی میمن بیٹھے ہیں، میمن کاروبار میں بہت دماغ چلتا ہے نا، تو یہ میمنوں پہ کسی انسلٹ مقصد نہیں ہے، صرف بتانا ہے کہ میمن کا دماغ کتنا کاروباری ہوتا ہے. ایک میمن کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو لوگ آئے خوشی کے لیے نا، تو میمن کا بچے کو قوت گویائی مل گئی. اس نے کہا کم بختوں سارے ادھر آ گئے، دکان تمہارا باپ سنبھالے گا. پیدائش ہی اس کو بزنس کی فکر. تو ایک میمن چائنیز کے ساتھ سفر کر رہا تھا، سامنے چائنا والا بیٹھا ہوا ہے، ادھر میمن بیٹھا ہوا ہے. چائنیز کے مچھر ناک پہ آ کے بیٹھا، پکڑ کے کھا لیا اس نے. پہلے مچھر نے کوشش کی چائنا والے کو کھانے کی، لیکن چائنا والے کی طرف سے رپلائی یہ آیا کہ وہ مچھر کھا گیا، کیونکہ چائنا میں کہتے ہیں ہر چیز کھا جاتے ہیں. اب مائنڈ دیکھو میمن کا، میمن کی ناک پہ مچھر آ کے بیٹھا، میمن نے پکڑا، چائنا والے سے بولا خریدے گا، ریٹ پتا. بزنس مائنڈ ہے یا نہیں؟ تو چائنا کے ڈاکٹر جب پرہیز بتاتے ہیں نا، پھر پرہیز میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ چھپکلیاں سے تھوڑا اوائڈ. چھپکلی اگر کھانی بھی ہے تو ایئر روسٹ کر کے کھائیں. اگر آپ نے کتا کھانا ہے تو کائنڈلی کتے کو بوائل کر کے آپ کھا سکتے ہیں، تھوڑا سا نمک چھڑک. یہ ان کا پرہیز. ہمارے یہاں ڈاکٹر یہ پرہیز بتاتے ہیں. یار بول لو نا بس بیان. اگر ڈاکٹر آپ سے کہے کہ بلی نہیں کھائیے گا، آپ کتا نہیں کھائیے گا، آپ ڈاکٹر کو بولو گے کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب دماغ صحیح ہے؟ تو ڈاکٹر کہے گا دیکھیں پرہیز تو گوشت سے کرنا ہے نا، تو یہ ان سے بھی کریں، یہ بھی ریڈ میٹ میں آتے ہیں. آپ کہیں گے کون کھا رہا ہے، یہ کھا کون رہا ہے؟ تو بچنے کا آرڈر وہاں دیا جاتا ہے جہاں خطرہ ہو کے پڑ جائے گا. اس میں آئی بات سمجھ میں؟ اب قرآن کی آیت کا مطلب سمجھو. اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، ہم نے تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. آج کی زبان میں ایوائڈ کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. چیزوں کو ایوائڈ کرنا سیکھو. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے تمہارا دل اس کی طرف پھسلتا ہے اور تمہاری بریکیں ہو گئی ہیں فیل. تو بریک شو مضبوط ہو جائیں تمہارے، کیونکہ سب سے لذیذ چیز جس کو چھوڑنا سب سے مشکل وہ کھانا اور پینا ہے. تو جب اس پہ اپنے کنٹرول کر لو گے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، دل بھی، روزے میں آدمی کی عجیب سی کنڈیشن ہوتی ہے، دماغ فریش نہیں ہوتا اس کا. کوئی بات نہیں، نہ ہو فریش، بچنا ہے. تو اس سے تمہارے بریک شو مضبوط ہو جائیں گے. وہ چیز جو پورے سال حلال تھی اس سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. تو پھر وہ چیزیں جو حرام ہیں ان سے بچنے کی طاقت تو اور بھی زیادہ آ جائے گی تمہاری. لیکن ہم ایسے ڈھیٹ روزہ گزارنے کے لیے فلم دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ روزہ گزر جائے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوا بتائی، پیناڈول دی کہ اس سے تمہارے درد کو آرام آ جائے گا. آپ نے پیناڈول کھائی اور سر پہ آپ ہتھوڑے مار رہے ہو تاکہ اور درد ہو میرے. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ پیناڈول تو درد صحیح کرنے کے لیے دی تھی، تو وہ درد والی چیزیں کیوں کر رہے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا 2 گولی پیناڈول تاکہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے. آپ نے بیگم کے سامنے دوسری شادی کی باتیں شروع کر دی اور اس نے جو رپلائی کیا وہ درد آپ کا بڑھ گیا. آپ ڈاکٹر کے پاس آئے کہ میں نے پیناڈول سے درد تو ٹھیک ہو نہیں رہا. ڈاکٹر کے کر کیا رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب میں گھر میں 4 شادیوں والا بیان چلایا ہے میں نے. ڈاکٹر کہے گا آپ کو پیناڈول نہیں، آپ کو ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا. بے وقوف کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو میرے بھائی پرہیز جو علاج ہوتا ہے نا، جس بیماری سے انسان بچنے کے لیے علاج کرتا ہے اس بیماری کے اسباب سے دور ہو جاتا ہے. وہ آپ کو بخار ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ گولی کھائیں بخار اتر جائے گا، لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ سویٹر اتار کے بنیان پہن کے برف کے پانی میں جا کے بیٹھ گئے آپ. تو کوئی بات نہیں میں تو گولی کھا رہا ہوں. ڈاکٹر کہے گا بھائی گولی تو اس لیے ہے تاکہ نارمل ٹیمپریچر پہ تیرا بخار اتار دے، تو جان کر بخار کو لے رہا ہے، تو اس سے زیادہ خطرناک بیماری میں آئے گا. تو رمضان میں اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا
کہ اے ایمان والو ہم تم سے روزے رکھوا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, بچنے کی طاقت پیدا ہو. کن چیزوں سے بچنے کی؟ مردوں میں بھی بچنے کی طاقت اور عورتوں میں بھی بچنے کی. مردوں میں نماز ضائع کرنا, یہ بیماری چھوٹ. نماز سست لوگ پڑھتے ہیں یا چست لوگ پڑھتے ہیں؟ چست آدمی کا سست تو پڑھا رہے گا, فجر میں بھی نہیں اٹھے, ظہر میں بھی. کچھ لوگ ہمیشہ آخری صف میں ہوتے ہیں, 3 رکعتیں نکلی بھی ہوتی ہیں, موت تک ایسا ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ. ہمارے جاننے والے فجر کی 1 رکعت نکلتی تھی تو کہتے تھے نماز کا ٹائم تھوڑا آگے ہو جائے تو پھر نہیں نکلے گی. نماز 5 منٹ آگے ہوتی تھی, پھر 1 رکعت, پھر 5 منٹ آگے بھی, پھر 1 رکعت. کچھ ہوتے ہیں نمازی ایسے جو ہمیشہ امام جب سلام پھرتے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, موت تک ان کی روٹین یہی ہوتی ہے. جو نہیں پڑھ رہا وہ نہیں پڑھتا. نماز کے لیے چستی چاہیے. دیکھو نماز اتنی اہم عبادت ہے, ہر پیغمبر کو اللہ نے توحید کی دعوت کے ساتھ جو دعوت سب سے پہلے دی ہے وہ کون سی دی ہے؟ نماز. اللہ اسلام قبول نہیں کرتا نماز کے بغیر, اللہ نہیں قبول کرتا. پہلے زمانے میں جو بے نمازی ہوتا تھا نا, اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. آپ اپنے پردادے دادوں سے جا کے پوچھ لو, نماز جنازہ نہیں ہوتا تھا اس کا. کہتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں, کوئی علامت ہی نہیں پائی جا رہی اس میں اسلام کی. آج خواتین شاپنگ کے نام پہ نمازوں کو ضائع کر دیتی, سفر میں نمازوں کو ضائع کیا جاتا ہے. میں جہاز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, 1-2 بندے نماز پڑھ رہے ہیں, سارے مسلمانوں کا جہاز ہے, سعودی عرب جا رہا ہے, 99% لوگ ضائع کر رہے ہیں. بھائی تم مسلمان کس بات کے ہو؟ اس کے بغیر تو اللہ اسلام مانتا نہیں ہے, نماز کے بغیر. صحیح حدیث میں ہے, صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں اسلام پہچانتے ایسے تھے کہ جو مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ مسلم ہے, جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہ واضح فرق تھا ہمارے زمانے میں. حتیٰ کہ منافق بھی آ کے نماز پڑھتے تھے تاکہ ان کا کفر دنیا کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے. آج کتنا ہلکا لے لیا نماز. اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی, ہم کہتے ہیں نا یار ابھی مصروف ہوں قضا پڑھ لیں گے, نہ اللہ نے میدان جنگ میں نماز کا حکم دیا ہے, وہاں قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی مشکل ہو سکتی ہے میدان جنگ؟ وہاں اللہ نے نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جتنی خواتین ہماری بہنیں بیان سن رہی ہیں, آج سے عزم کریں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, نماز ضائع نہیں ہوگی. اور یہ چستی پیدا کرنی پڑے گی اس کے لیے. سست لوگوں کا کام نہیں ہے, سست لوگوں کا کام نہیں ہے. اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرو بھائی, کچھ بھی ہو جائے نہیں ہوگی چینج. ہمارے انڈیا سے ایک رشتہ دار آئے تھے, ریلیٹیو, 70 سال ان کی عمر تھی. ہم ان کو گھمانے پھرانے لے گئے. کسی نے بتایا کہ جب سے یہ بالغ ہوئے ہیں نا اب تک کوئی نماز ان کی قضا نہیں ہوئی, 70 سال کی عمر تک. ایسے پہلے زمانے میں بہت لوگ تھے. میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کبھی سوتے میں بھی نہیں نکلی. پھر مجھے اندازہ ہوا, ہم جب ان کو تفریح کے لیے لے کے گئے نا, بار بار بیٹا نماز کا ٹائم, بیٹا نماز کا ٹائم, مجھے اندازہ ہوا واقعی یہ کیا ہے, یہ نمازی. ان کو اپنی تفریح سے زیادہ فکر کس کی تھی کہ پہلے سے انتظام کرو بھائی, ایسا نہ ہو نماز کا ٹائم آئے اور نکل جائے, پتہ نہ چلے. ہر وقت ان کے ذہن پہ مسلط ہی ہے. ہم نے انکل کو نماز پڑھوائی ہے, سکون کا سانس لیا. آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بعد پھر عصر کی نماز پڑھائی, حالانکہ مغرب میں بھی ٹائم ہے. کہتے بھائی نماز کا خیال کرنا. آدھے گھنٹے سے بولنا شروع کر دیا, بھائی نماز, بھائی نماز. کیونکہ بازار ہے, شہر ہے, پتہ نہیں وضو کی جگہ ملے نہ ملے, کوئی جگہ ہو یا نہ ہو, ہر قیمت پہ پڑھنی ہے. عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ہمیں وہ والا اسلام چاہیے جو صحابہ تابعین کا تھا. قرآن نے اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ ان میں سب سے پہلی خرابی آئی فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ. جو نااہل لوگ آئے نا انہوں نے سب سے پہلے نماز ضائع کی ہے. آپ کے اسلام میں جو سب سے پہلے خرابی آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ نماز ضائع ہونا. سب سے پہلی خرابی آتی ہے. کسی قیمت پہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دوسرا مجھے یاد ہے, اللہ میرے والد کی مغفرت فرمائے, بہت پکے نمازی تھے, بہت پکے. ایک دفعہ شدید بارش میں آئے وہ, تو آفس سے نا گھر پہنچے, بارش ہو رہی تھی, اب نماز کا ٹائم تھا, نماز پڑھنے جا رہے. تو والدہ نے ان کو بول دیا کہ بھائی اتنی بارش ہو رہی ہے مت جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بارش ہونا تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو, لیکن اس زمانے میں چھتریاں بھی نہیں تھی, کیچڑ بھی ہوتا تھا. آج تو چھتری ہے, گاڑی میں بیٹھو جاؤ, مسجد بھی پکی. نبی کے دور میں مسجد بھی کچی تھی, اس میں بھی کیچڑ ہوتا, تو اس لیے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے, مسجدیں بھی پکی ہیں, آپ کے پاس چھتری بھی موجود ہے, راستہ بھی صاف ہے. اگر نہ ہو تو پھر پڑھ سکتے ہیں گھر میں. تو والد صاحب کہتے ہیں, ہماری والدہ بتاتی ہیں, والد صاحب نے کہا اللہ کیا بولے گا, آفس سے 1 گھنٹہ بارش میں سفر کر کے گھر آ گیا ہے اور یہاں سے 5 منٹ مسجد نہیں جا سکتے. اس لیے کہتے ہیں نا انسان کا دل خود بہت بڑا مفتی ہوتا ہے. وہ خود بتا دیتا ہے کہ تو جو بہانہ تراش رہا ہے وہ بہانہ ویلڈ ہے یا نہیں.
سارے کاموں کا ہمارے پاس ٹائم ہے، ہر طرح کے کاموں کا۔ نماز میں ایسا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، ٹائم نہیں ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے، فرمایا یہ جو قبرستان میں مردے گئے ہیں نا، ان سے پوچھو اب ٹائم ہے؟ جو تم کہتے تھے ہمارے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، بزنس نہیں چل سکتا، مرے ہیں، سارے کام پہلے سے زیادہ اچھے چل رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولانا عباد اللہ صاحب ہے نا، تبلیغ کے بڑے بزرگ ہیں، بڑا پیارا بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بیان میں زبردست مثال دے رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں سیٹ نہیں ہوں، میں پہلے سیٹ ہو جاؤں پھر انشاءاللہ نماز بھی، تہجد بھی اور عبادت بھی اور سارے کام، پہلے ایک دفعہ کیا ہو جاؤں میں؟ سیٹ۔ یہ جملہ یاد رہے گا؟ تو کہتے ہیں سیٹ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ خواتین بھی یہ کہتی ہیں ابھی ایسا ایکچولی پہلے یہ ہو جائے، پھر یہ ہو جائے، پھر ہم نماز پردے کی طرف آئیں گے، سیٹ تو ہو جائیں، پہلے سیٹ تو ہو لینے دو۔ کہتے ہیں پتہ ہے کب سیٹ ہوتا ہے؟ جب آپ مر جاتے ہیں، آپ کو نہلایا جاتا ہے، آپ کو کفن پہنایا جاتا ہے، پھر چارپائی پہ اٹھا کے لے جایا۔ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی ایک بندہ ہے ایسا جو کہے نہیں میرے ساتھ ایسا نہیں ہو؟ سب کے ساتھ ہوگا۔ میں بھی لیٹا ہوا ہوں گا ایک دن، آپ بولیں گے وہ 4 شادیوں کی باتیں کرتے تھے، آج اس دار فانی سے چلے۔ آپ گھبرائیں نہیں، ترس نہیں کھائیں مجھ پہ، کیونکہ آپ بھی لیٹے ہوئے ہوں گے۔ بہت سے لوگ ترس کھا رہے ہائے ہائے مفتی صاحب لیٹے ہوئے ہوں گے، جیسے خود تو کبھی لیٹنا ہی نہیں ہے۔ سب نے لیٹنا ہے، جو 4 شادیوں والا ہے وہ بھی لیٹے گا، کمارے بھی لیٹیں گے، لیکن 4 شادیوں والا فخر سے لیٹے گا، کمارا یہاں بھی سڑا ہوا وہاں بھی سڑا ہوا، پیچھے کو رونے والا نہیں ہوگا۔ تو وہ فرما رہے تھے بیان میں کہ پھر جنازے کی چارپائی لے کے جاتے ہیں، پھر اس کو قبر میں لٹاتے ہیں، پھر کروٹ کے بل کرتے ہیں، پھر اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں اب سیٹ ہے۔ تو سیٹ کہاں ہوتا ہے انسان جا کے؟ کہتے ہیں اب بالکل سیٹ، اب پتھر رکھ کے مٹی ڈال دو، جس پوزیشن پہ سیٹ ہوا ہے نا، اب حالات سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مہنگائی کم ہوتی ہے تو بھی اب سیٹ ہے، ایسے ہی رہے گا، سکون آ گیا اس کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مہنگائی بڑھتی ہے تو بھی یہ کیا ہے؟ سیٹ ہے۔ تو کچھ دن بچے روئیں گے، اس کے بعد بچے بھی کہیں گے پہلے ہم سیٹ ہو جائیں، بیوہ کچھ دن روئے گی، پھر کہے گی میں ذرا سیٹ ہو جاؤں۔ بھائی تم نے بھی ادھر جا کے سیٹ ہونا ہے، تم نے تو پہنچایا ہے اس کو، استغفر اللہ، تو غلط بات ہو گئی، پھر غلط باتیں منہ سے نکل آتی، تو تمہاری وجہ سے تو گیا۔ تو سب سیٹ وہاں جا کے ہوتے ہیں سیٹ، جب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اب کیا ہے؟ سیٹ ہے، اب بس مٹی ڈالو اور دعا مانگو، اور 2-4 دن تک رونا دھونا ہوتا ہے، حلوے مانڈے بھی چل رہے ہو، میت بھی بولے گی کم وقتوں میں ادھر مرا ہوا ہوں اور تم ادھر دیگوں پہ دیکھو، ڈھکنوں کی آوازیں کیسی آتی ہے، دیکھو ڈڈنگ کر کے ایسے آواز آ رہی ہو۔ خیر، تو اس سیٹ ہونے سے پہلے ہمیں سیٹ ہو جانا چاہیے ایک روٹین پہ۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کو دائیں بائیں نہیں۔ خدا کی قسم اتنی خوبصورت عبادت کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، کوئی ہے تو بتاؤ یار، اتنی خوبصورت عبادت کوئی ہے کسی مذہب کے پاس؟ جاؤ مندروں میں دیکھو کیا کر رہے ہوتے ہیں، چرچ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہودی کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف اب حرمین میں تراویح ہو رہی ہے، کیا خوبصورت منظر ہے، بیت اللہ کے گرد لاکھوں لوگ ہاتھ باندھ کے باوضو کھڑے ہوئے ہیں اور تلاوت قرآن ہو رہی ہے، رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں۔ اتنی پاکیزہ عبادت اللہ نے ہمیں دی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے؟ صدقات اور خیرات۔ اسلام کا دوسرا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات۔ کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا، ساتھ میں اللہ نے یہ کیا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ مسلمان کو کنجوس نہیں، اللہ کو کنجوس مسلمان بالکل بھی پسند، بیوی کو کنجوس شوہر بالکل بھی پسند نہیں، بچوں کو کنجوس باپ بالکل بھی پسند نہیں، دوستوں کو کنجوس دوست بالکل بھی پسند نہیں ہے، پڑوسیوں کو کنجوس پڑوسی بالکل بھی پسند نہیں ہے، امپلائز کو کنجوس باس بالکل بھی پسند نہیں۔ 1901 کی تنخواہ پہ چلایا ہے اب تک، ہوتے ہیں نا کچھ باس، کام نہ چھوڑ لیا تنخواہ دینے میں۔ مالک مکان کو کنجوس کرایہ دار بالکل بھی پسند نہیں ہے، جو ایک نلکا بھی ٹوٹ جائے تو مالک مکان کو فون کر رہا ہوتا ہے نلکا لگا دو، اتنا تو لگا لے یار، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ کچھ کرایہ دار ایسے کنجوس ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو دنیا میں کنجوس آدمی کسی کو پسند ہے؟ ایک لطیفہ بہت سنا چکا ہوں لیکن خدا کی قسم مزہ بہت آتا ہے اس میں، دوبارہ ریپیٹ کر دیں، اور اس لطیفے پہ میرا کاپی رائٹ ہے، یہ کسی اور کو سنانے کی اجازت نہیں۔ ایک کنجوس باپ تھا، بچے کہتے تھے ابو کبھی دیسی گھی کھلا دو ہمیں، مفتی طارق مسعود صاحب سے دیسی گھی کے فضائل سنے، ابا کبھی ہمیں بھی دیسی گھی، وہ تھا کنجوس، جب بہت زیادہ اس کو تنگ کیا تو دیسی گھی کا پیکنگ میں